امام سمیری رحمہ اللہ جو فقہائے احناف میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے کہ ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ جو احناف کے بڑے اماموں میں سے، ان کی بات چلی تو امام دارقطنی محدث تھے، تو انہوں نے اصول حدیث کی روح سے ان پر کلام کیا، ان پر جرح کی، تو سمیری رحمہ اللہ اس وجہ سے اس مجلس میں جانا جو انہوں نے چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہمارے امام پر جو ہے جرح کر دی، اور بعد میں کہتے تھے لیتنی لم افعل واحذر ابا الحسن انصرافی، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں نے اس مجلس علم کو ترک نہ کیا ہوتا، میرے اس مجلس کو چھوڑ دینے نے دارقطنی کو کیا نقصان پہنچایا؟ دارقطنی کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اور نہ علم شریع کا اس میں کوئی نقصان ہے۔ تو بجائے اس شدت کو برداشت کرنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے، طلبہ کے لیے آسان کیا ہوتا ہے کہ معذرت کر لیں، رخصت لے لیں، یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک علم شریع کے وقار اور احترام نے ان کے دل میں جگہ نہیں بنائی، واللہ المستعان۔ اور اسی طرح یہ بات بھی طلبہ علم کو معلوم ہونی چاہیے کہ تادیب کرنا طلبہ کی، ان سے ادب کا تقاضا کرنا، یہ سختی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ استاد جب طالب علم کو یہ سکھاتا ہے اور اس معاملے میں ان پر سختی کرتا ہے کہ علم کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے اور علم کو اس کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ حاصل کیا جائے، تو اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ استاد اپنے رویے کا اور اپنے مزاج کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور استاد طلبہ پر بے جا سختی کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں اور یہ علم شریع سے دور ہو جائیں۔ واللہ و باللہ و تاللہ قطعا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف طلبہ علم کی خیر خواہی ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے علم کو ان اصولوں پر حاصل کرو جن اصولوں پر یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ طلبہ کی تادیب، زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہی ان کے لیے شفقت ہے، ان کے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہے اس میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالیدین تغسل احداہما الاخری، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں کہ جب دھویا جاتا ہے تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی میل کچیل کو دور کرتا ہے نا، وقد لا ينقلع الوسخ الا بنوع من الخشونة، اور بسا اوقات ہاتھ کی میل کچیل ذرا سختی کے ساتھ اس کو ملنے سے ہی دور ہوتی ہے۔ تو استاد کی سختی ہوتی ہے یہ اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے جو طلبہ علم کے دنوں پر زنگ کی مانند ان کے دل کو خراب کر چکا ہوتا ہے، اور یہ علم میں سختی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ طلبہ علم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، وہ اس علم کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو جانے۔ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ عمدۃ الاحکام دیگر بہت ساری کتابوں کے مصنف، بڑے جلیل القدر امام تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جی کوئی وصیت ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں ہمیں؟ کہنے لگے لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه، بیٹا اگر نصیحت ہے تو یہ ہے کہ یہ علم جس کے لیے ہم نے مشقتیں دیکھی، ہم تھکے ہیں، اس علم کو رسوا نہ کر دینا، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ امام شابی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات وہ حدیث جب بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے خذها بغیر شیء قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينة، یہ جو حدیث میں نے تمہیں مفت میں بیان کر دی ہے گھر بیٹھے بیٹھے تم نے یہ علم حاصل کر لی، تو یہ حدیث تم نے مفت میں مجھ سے لے لی ہے۔ حالانکہ ہمارے وقت میں ایک بندہ کوفہ سے مدینہ سفر کیا کرتا تھا ایک حدیث کو پانے کے لیے، واللہ العظیم آپ کو پتہ ہو کہ امام احمد نے، امام بخاری نے، امام شافعی نے یہ علم کیسے حاصل کیا اور کیسے آپ تک پہنچایا، تو آپ کو اس بات سے حیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام دہ بستر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور تب بھی اس علم کو حاصل نہیں کرتے اور درس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ آپ کو حیا ہے، آپ کو اس بات سے حیا ہے کہ میں کل جابر رضی اللہ عنہ کا اور ابو ایوب انصاری کا سامنا کس منہ سے کروں گا، جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کوئی مدینہ سے شام جا رہا ہے، دمشق جا رہا ہے، کوئی مدینہ سے مصر جا رہا ہے، وہ اس علم کی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اتنے اتنے لمبے اسفار کر دیے، اور ان کو یہ بات پتہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ایسے نمونے اور شگوفے پیدا ہو جائیں گے کہ گھروں میں اپنے نرم و گزار بستروں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا ان پر گراں ہو جائے گا، وہ اتنا تھکتے آپ کے لیے۔ انسان کو صالحین کا سامنا کرنے سے حیا آنی چاہیے، اور انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ علم کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا شکرانہ کیا، اللہ نے آپ پر یہ نعمت کر دی، اس علم کا حصول آپ پر آسان کر دیا، کتنے اسفار، کتنے اموال کا لگانا، کتنی مشقتوں کا اٹھانا ختم ہو گیا اس دور میں، انسان پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کی نعمت کو پہچان لے کتنی بڑی نعمت ہے پھر اس کا انکار کر دے، پھر اس سے اعراض کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجلس علم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فرشتے آتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، رحمت اترتی ہے،
کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی لٹائی کی بات ہے کہ ایک بندے کو یہ پتا ہو کہ وہ مجلس ہے جہاں پر فرشتوں نے نازل ہونا ہے، اس کو کوئی شوق و ذوق نہ ہو، اس کے دل میں کوئی رغبت نہ ہو کہ فرشتوں سے ملاقات ہوگی، ان کی مجلس میں جاؤں گا میں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ کی مغفرت پانی ہے میں نے۔ ایک انسان کو پتا ہو کہ اللہ کی رحمت یہاں سے مل رہی ہے، اللہ کا فضل مل رہا ہے، فرشتے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان فضائل کو جانتے ہوئے ٹھکرا دے، واللہ یہ بات سمجھنا محال ہے کہ کسی شخص کو علم اور اس کے حقائق کا اندازہ ہو جائے اس کے بعد وہی حرکتیں کرے جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے۔ اور آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، کتنی انسانیت ہے جو کہاں کہاں بھٹک رہی ہے۔ آپ اپنی عمر کے، اپنے ہم عمر لڑکوں کو دیکھیں جو معاش کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں، 2 وقت کی روٹی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کو کئی کئی طرح کی مصروفیات میں کھپا کے رکھ دیا ہوا ہے، کوئی معاش کے لیے پریشان ہے، کوئی گھر کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس علم حاصل کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی اس تمام مخلوقات میں 1% یا اس سے بھی کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم شریع کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا احسان، اس فضل، اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی پاس نہیں ہے اس کا۔ اگر اللہ چاہتے تو آپ بھی ان کی طرح ہوتے ہیں نا، آپ بھی کسی کوئلے کی کان میں، نمک کی کان میں گھسے ہوتے، کوئلے نکال رہے ہوتے ابھی ہیں، آپ بھی کسی سمندر کی تہہ میں ہوتے، کوئی آپ دو میں لگے ہوتے، ادھر جہازوں کے نیچے جا کے ان کے تیر بدل رہے ہوتے۔ آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات میں آپ کو اس لوگوں میں سے نکال کے یہ فضل کیا آپ پر، یہ احسان ہے کہ گھر بیٹھے علم آپ تک پہنچ رہے ہیں، اس کا کوئی حق ہوتا ہے، اس کا کوئی احترام ہوتا ہے، کوئی اس کا خیال ہوتا ہے؟